السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ لب پھول دہن پھول زکن، اس کو زکن بولتے ہیں اور منہ کو بولتے ہیں دہن۔ لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم سے تو تنکا بھی نہیں ہلایا جا سکتا۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ہو کوہ محن پھول، اور آپ چاہو تو یہ جو محن کا جو پہاڑ ہے وہ بھی پھول ہو جائے۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ہو کوہ محن پھول۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے، غالباً انس بن مالک سے یا کسی اور سے، کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور آپ کو پسینہ آ گیا، تو صحابی نے وہ پسینے کو ایک شیشی میں بھر لیا، اور پھر وہ شیشی کا حال یہ تھا کہ آپ عطر کی جگہ پر نبی کا پسینہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی کی شادی ہے اور بیٹی کو ملنے کے لیے میرے پاس خوشبو نہیں، عطر نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل آنا اور ساتھ میں ایک شیشی لے کر آنا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ لکڑی کا ایک وہ ٹکڑا جا بھی ساتھ میں لانا۔ دوسرے دن تشریف لائے، حضور نے اپنے جسم مبارک پہ، جسد اطہر پر جو پسینہ مبارک تھا وہ شیشی میں بھر کر دیا ان کو، اور پھر جب وہ لے کر لوٹے وہ، تو حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کا گھر یہ خوشبو والے گھر سے مشہور ہو گیا، کیونکہ حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو اتنی پھیلتی تھی کہ سب سے زیادہ خوشبو اس گھر میں سے آیا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کہ اس کے بعد دلہن نہ عطر مانگتی ہے نہ کوئی پھول مانگتی ہے۔
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا۔ اب یہ تو وہ پھول کی بات ہو رہی تھی، اب یہ والے پھول بھی سنیں۔ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضور نے خود فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے دو، جنت کے دو پھول ہیں۔ تو یہ وہ پھول کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمارے سینوں میں کو بھی معطر فرمائے اور ہمارے کردار کو بھی خوشبو والا بنا دے۔ گزشتہ شب ہم امام مسلم بن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات تک ہم پہنچے ہوئے تھے کہ کس طرح سے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اور 40,000 کا لشکر ہونے کے باوجود آپ نے کوئی قتل عام نہیں فرمایا، نہ ہی کسی کو یہ حکم دیا، بلکہ آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور یہ کوشش کی کہ کوئی صلح اور سمادھان کا راستہ نکلے تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلے، مسلمانوں کا خون نہ بہے، آپس میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی سنیں کہ کس طرح سے انہوں نے ابن زیاد نے یہ کوفیوں کے بڑے بڑے سردار اور رئیس اور لیڈر لوگوں کو ہر طرح کی رشوت دھاک دھمکی دے کر اور کسی بھی طرح سے وہ سب کو بکھیر دیا۔ اور جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو جب پڑھا رہے تھے 500 لوگ تھے، لیکن جب امام مسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مسجد کے باہر آ کر دیکھا تو ساتھ دینے والا ایک بندہ نہیں، ایک بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ اب یہ جو کل تک 20,000 لوگ آپ کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ جینے مرنے کے وعدے کرنے والے اور امام حسین کو خط لکھ لکھ کر بھیجنے والے اور طرح طرح کی منت سماجت کرنے والے، آج یہ تھا کہ پورے شہر میں کوئی سامنے پاس میں کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنے اپنے دنیا بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مہمان ہوتا تو مہمان نوازی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر تو ایسے مہمان ہے کہ ان کو بلایا بھی جا رہا ہے، ان سے وعدے بھی کیے گئے، ان سے بیعت بھی لی گئی، اور بعد میں چلنے کے جب یہ اپنی جان پہ بات آئی تو یہ سارے اپنی اپنی راہ لے کے نکل گئے، امام مسلم تنہا ہو گئے۔ تو ان ساری باتوں سے ممکن ہے کہ آپ نے اس طرح کے واقعات سنے ہوں، لیکن یہ کیوں سننے ہیں، یہ بار بار اپنے ذہن میں بٹھائیں، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں کہ یہ ہمیں کیوں لکھنا، یہ کیوں ہمیں سمجھنا ہے اور کیوں سننا ہے۔ تو کیا کیوں سننا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں ہمیں دو کریکٹر، دو طرح کے لوگ ان واقعات میں نظر آئیں گے، ایک ہوں گے حسینی اور ایک ہوں گے یزیدی، ایک کردار اور ایک عمل یہ حسینی کریکٹر ہوگا، حسینی کردار ہوگا جو امام حسین اور آپ کے ساتھی کریں گے، اور دوسرا کردار کون سا ہوگا، یزیدی ہوگا۔ تو ہمیں کس پر عمل کرنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے اچھے سے سمجھ لیں۔ یزیدی کردار ہے، یزیدیوں کے کام ہیں، وہ ہمیں کرنے ہیں، اور ایسا ہی الٹا بولا، یزیدی کے کام کیا کرنے؟ ہاں جاگ رہے ہو نا؟ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، کئی لوگ پکڑے گئے ہیں، یزیدیوں کے کام نہیں کرنے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ آپ نوٹ کریں کہ یزیدیوں نے جو جو کیا وہ ہم سب کریں گے، اور حسینیوں نے جو کیا اس کو چھوڑ دیں گے، وہی کریں گے، سمجھے؟ جو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے جو کیا وہ کریں گے، اور یزیدیوں کے کام آدھے لوگ بول رہے ہیں، آدھے لوگ کیا یزیدی کے فوج میں جانے والے کیا؟
سارے منہ کھول کے جب بولے نا زبان دیے تو پھر اس کا استعمال بھی کرے اچھی جگہوں پر. یزیدیوں والے کام ہاں اب کچھ سننے کا فائدہ ہو سکتا ہے. ورنہ کچھ لوگ صرف یہ حاضری دیتے ہیں جسمانی طور پر. دل کسی کو بیوی کے پاس ہے, کسی کو بچوں کو کھلا رہا ہے, کوئی بازار میں گھوم رہا ہے, کسی کو پان کی دکان پہ کھڑا ہے, جسم یہاں پر ہے, دل ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. اور جب ایسا شخص سنتا ہے, ایسی باتیں سنتا ہے, واقعات سنتا ہے, اس کے پاس انفارمیشن تو آ جاتی ہے, نالج نہیں آتا. یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے. اس کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ ہوا تھا, یہ چیز ہوئی تھی. اور اس طرح کی ساری تقریریں, صرف یہ تقریر نہیں, جمعہ کی تقریر لے لیں, دوسری کہیں پر بھی بارشی کی تقریر لے لیں, کہیں پر کوئی بھی وعظ و نصیحت کی محفل ہو جائیں, کچھ لوگ ہیں 2-2 گھنٹہ سنتے ہیں تقریر. تو ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹہ تقریر سنیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو یاد رہے گا ہی. تو وہ انفارمیشن ان کے پاس آ جاتی ہے, ڈیٹا آ جاتا ہے, لیکن وہ شخص کو نالجبل نہیں کہا جا سکتا, اس شخص کو علم والا نہیں کہا جا سکتا. پھر کیا حال ہوتا ہے؟ حال یہ ہو جاتا ہے کہ عمر 10 سال ہوتی ہے, وہاں سے لے کر 60 سال کی عمر تک بہت کچھ سنتا ہے, بہت کچھ تقریریں سنتا ہے, بہت خطیبوں کے خطاب سنتا ہے, جلالی جمالی ہر طرح کی تقریریں سن لیتا ہے, کرامت و واقعات سب کچھ سن لیتا ہے, قرآن و حدیث کی باتیں سب کچھ سنتا ہے. وہ ڈیٹا صرف اپنے ذہن میں وہ لے رہا ہے, لیکن وہ اچھے سے وہ کچھ کر نہیں رہا, لہٰذا اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. آپ اسے پوچھیں مسلم بن عقیل کا واقعہ کیا ہے, ارے زبردست طریقے سے بیان کرے گا. آپ اسے پوچھیں امام حسین شہید کیوں ہوئے تھے, وہ سب بتانے لگے گا. آپ اسے پوچھیں کہ یزید کا کیا معاملہ تھا, امام حسین نے ان سے بیعت کیوں نہیں کی, وہ آپ کو سب بتانے لگے گا. اور پھر دوسرے کچھ بھی پوچھتے چلے جائیں, آپ اس کو ایک مسئلہ بیان کریں گے, وہ آپ کو 2 بیان کرے گا. آپ اسے ایک واقعہ سنائیں گے, وہ آپ کو 4 واقعے سنائے گا. آپ کسی ایک اللہ کے ولی کا نام لیں گے, وہ 4 اولیاء کرام کا نام آپ کو سنائے گا, لیکن اس کی خود کی زندگی شیطانوں کی پیروی میں گزر رہی ہوگی. اس کی خود کی زندگی کفار و مشرکین کی کاپی کرنے میں گزر رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے سنا تو ہے, لیکن اس نے دل تک بات نہیں پہنچائی, دل میں نہیں بٹھائی, اور یہ نیت نہیں کی کہ میں سن اس لیے رہا ہوں تاکہ اس پہ عمل کروں. اور اس کی دوسری مثال اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے موبائل ہوتا ہے, موبائل کی کیپیسٹی کتنی جی بی میں ہوتی ہے, کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایم بی میں ہوا کرتی ہیں. تو کسی موبائل میں 1500 2000 بلکہ 10,000 تک کتابیں ہیں. تو کیا وہ موبائل عالم ہو گیا؟ کیا وہ موبائل یہ نالج والا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ موبائل ہے وہ نالج والا ہے, اس میں 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ارے پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے. علم والا اور نالجبل تب آدمی ہوتا ہے, عمل والا تب ہوتا ہے, کامیاب تب ہوتا ہے کہ جتنا اندر جا رہا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی باہر کی طرف آ رہا ہو. اسی لیے سید الخاطر میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا کہ کئی لوگوں کے پاس ہزاروں کتابیں ہوتی ہے, لیکن عمل کسی پہ نہیں ہوتا. اور کسی کے پاس, ابن جوزی نے لکھا ہوا ہے سید الخاطر میں, کسی کے پاس صرف 2 کتابیں ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت بڑا عالم اور اللہ کا بہت بڑا ولی اور متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا ہے. کتابیں صرف 2 ہیں. کیوں؟ کہ وہ 2 کتابوں پر بھی بہت چستی اور پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے. اور کسی کے پاس 2000 کتابیں ہیں, پورے کی پوری لائبریری ہے, یاد ہے, معلوم ہے, لیکن معلومات سے کچھ نہیں ہونا. علم چاہیے, علم کے بعد عمل چاہیے, تب کامیابی ہوگی اور تب ہمیں نجات کی صورت ملے گی. آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا یہ جو ہے کہ یہ سن کر سب معلوم ہے, سب معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک دور تھا, میں نے ایک جگہ پہ سنا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگا دیے.
اور آپ کے بیٹے نے سورہ بقرہ صرف ایک سورت پڑھنے میں، اب ان کو پڑھنا ہماری طرح پڑھنا تو تھا نہیں، وہ تو عربی جانتے تھے، خود عربی زبان والے تھے، پڑھنا تو وہ آتا ہی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ 10 آیتیں یا کچھ قرآن کا حصہ سنتے، پھر اسے یاد رکھتے، پھر اس میں سے کیا کیا مسائل ہیں وہ سیکھتے، پھر اس پر عمل کرنا شروع کرتے۔ جب یہ پورا ایک سٹیپ کلیئر ہو جاتا، عمل تک ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ کس طرح سے اس کو زندگی میں اتارا جاتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے، پھر وہ نیکسٹ سورتیں سیکھنے کے لیے جاتے، دوسری آیتیں سیکھنے کے لیے جاتے، اس طرح سے سالوں کے سال نکل جاتے تھے۔ اور یہ جب اس طرح سے سیکھتے تھے تو جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو کہنے والوں نے کہا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اٹھ گئے، جبکہ قرآن تو موجود تھا، فقہ موجود تھی، احادیث مبارکہ موجود تھی، تو وہ کون سا علم تھا جو عمر کے اٹھنے کے ساتھ اس کے 9 حصے اٹھ گئے؟ وہ سینوں کا علم تھا، وہ علم باطن تھا، وہ اللہ کی معرفت کا علم تھا، وہ عشق رسول کا علم تھا جو علماء کے سینے میں ہوا کرتا ہے، علماء ربانین کے دلوں میں دھڑکتا رہتا ہے، اور جو اللہ کے اولیاء کرام جو معرفت کا سمندر سینوں میں رکھتے ہیں، یہ ان کا ہوا کرتا ہے۔ وہ کب آتا ہے؟ جب علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے تب آتا ہے۔ اور ان ساری باتوں سے میں آپ کو صرف یہی ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اس کو صرف فارمالٹی نہ سمجھیں کہ 9:55 کو بیٹھے، 10:30 کو کھڑے ہو گئے، بولے گئے تھے، بولے ہاں گئے تھے، بولے 10 میں سے 9 محفلوں میں گئے، اور عمل دیکھے، بولے عمل کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ طرح طرح کے مختلف مقرروں کے وہاں جاتے ہیں، جانا ٹھیک ہے، کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ ہے، ان کا جو عالم دین ہے اس کا بیان آپ سن سکتے ہیں، غیر عالم کو تو واعظ کرنا حرام ہے، تو عالم دین کے آپ بیان سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، لیکن اصل فائدہ تب ہوتا ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں اتارے، اس کے مطابق جیون گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اب کیا کریں گے؟ یزیدی کردار کو ہم اپنائیں گے، اور کتنے لوگ نہیں اپنائیں گے؟ بولے یزیدی کردار کو اور حسینی کردار کو، واقعات سنتے چلے جائیں۔ اب یہ میں نے اتنا فاؤنڈیشن بنا دیا ہے، اب آگے کے دنوں میں جو بھی تقریریں ہوں گی آپ کو خود چھان بین کر لینے ہیں کہ کیا کرنے کیا نہیں کرنے، کر لیں گے، خود سے کر لیں گے نا۔ اب میں بار بار یہ چیزیں سمجھانے نہیں جاؤں گا کہ بھئی یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے، آپ واقعات سنتے جائیں، جو یزیدیوں نے کیا وہ اور حسینیوں نے کیا وہ خود سے کریں گے نا۔ عقل مند لوگ ہیں نا، ہاں عقل مند ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، تبھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بات ہوئی ہماری، اب مسلمین عقل نے کیا کیا؟ فتنہ فساد نہیں کیا، اور باہر نکلے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جو کچھ دن پہلے اتنے لوگوں نے بیعت کی اور کہاں تک ہم آپ پہ فدا ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہ مکہ سے آنے والے راستے پہ بیٹھے رہتے ہیں امام حسین کے انتظار میں، لیکن تھوڑا سا دباؤ آیا، تھوڑا سا ہوا کا رخ پلٹا، سارے ادھر کے ادھر ہو گئے۔ لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوا کہ زبان سے ساتھ دینا الگ چیز ہے، دل سے ساتھ دینا الگ چیز ہے۔ زبان سے صرف وعدے کر لینا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی بھی کام پڑے تو بولنا، رات کو 2 بجے فون کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، بولنے میں کیا جاتا ہے؟ جتنا پھینکنا ہے پھینکے، لوگ پھینک پھینک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو یہ پھینکنے میں تو کوئی مسئلہ بنتا نہیں ہے، لیکن عمل اور کردار کی جب بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے دوپہر میں 2 بجے کیا، دن میں 2 بجے 10 فون کرو، بھائی صاحب اٹھاتے بھی نہیں ہے۔ یہ کام آتے ہیں اگر نزا کے وقت اور سکرات کے وقت پانی ان سے مانگا جائے تب بھی وہ بولتا ہے کہ بیزی ہتھوں کر کے نکل جائے گا۔ لہٰذا یہ یزیدیوں نے یہ کیا، یہ کوفیوں نے یہ کیا کہ وعدے کیے، بیعت بھی لی، سب کچھ کیا، لیکن جیسے ہی اوپر سے کچھ آیا، ادھر ادھر کی بات ہونے لگی، یہاں پہ لگا کہ دنیا کا تجارتیں، جان، مال، گھر بار، کسی بھی طرح کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، خدا حافظ کر کے نکل گئے۔ تو یہ کون سا کردار ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل کو امام حسین کی یاد آئی کہ اب میں نے تو کیا کیا لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ لوگ اتنے اتنے وفادار ہیں، اتنی اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ تو کوئی ساتھی بھی نہیں کہ بھیجوں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔
اب اس میں آپ کو پیاس لگی، آپ نے دیکھا ایک خاتون توار نامی، اس نے پانی مانگا، وہ پہچان گئی یہ کوئی مسافر ہیں اور یہ مسلم جو آئے تھے وہی ہیں، انہوں نے گھر میں بلایا، پانی دیا۔ اب اس کا بیٹا، یہ ابن زیاد کی فوج کا کسی آدمی کا وہ گرگا تھا، اس کا وہ جاسوس اور آدمی تھا، اس نے وہاں پہ خبر بھیجی۔ ابن زیاد کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ گھر میں مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بچے ہیں۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھیج دیے کہ جاؤ اور کسی بھی طرح سے مسلم بن عقیل کو یہ ختم کر دو، کام نہیں ہونا تو یہ کر دو۔ اب یہ آئے، مسلم بن عقیل نے پہچان لیا کہ یہ کس لیے آئے ہیں، باہر سے گھیر لیا، آواز لگا لگے، سب کے ہاتھوں میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب مسلم بن عقیل نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آپ نے بھی تلوار نکلی۔ اب شیر اور لومڑی میں تو فرق تو ہوا کرتا ہے، سامنے سے ٹولہ آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، شیر کے تو ٹولے میں تو رہتا نہیں ہے، شیر تو یہ جوت اور گروپ میں تو رہتا نہیں ہے، شیر تو ویسے بھی اکیلا ہوتا ہے۔ آپ جپٹ پڑے، اب کتنوں کو مار ڈالا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو زخمی کیا، وہ سمجھ گئے کہ اس کو ہم اس طرح سے تو سامنا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو منافق طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بات اپنی بہت بدل کرتے ہیں، وہ جیسا موقع ویسی بات، جیسا آدمی ویسی بات، 5 لوگوں سے ملیں گے، 5 سے الگ الگ باتیں کریں گے، 5 کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن مومن ہوگا، مومن کا حال کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، کہ جو اللہ کے مرد ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، مومن کامل ہوتے ہیں، ان کا دستور کیا ہوتا ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، ان کا آئین کیا ہوتا ہے، یہ جوان مردوں کا آئین یہ حق گوئی و بے باکی ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، وہ بے باکی سے بولتے ہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں ان کو روبا ہی نہیں آتی، ان کو لومڑی ویرا کرنا نہیں آتا کہ وہ منافقت سے کام لے، اس کے ساتھ اس کے گنگا گئے تو گنگا داس، جمنا گئے تو جمنا داس، مسلمان ملے تو سلام کر دیا، دوسرے مشرک ملے تو ان کے گانے گانے لگے، ان کے جے جے کار کرنے لگے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کامل کا شیوا نہیں ہے، یہ عاشق حسین اور عاشق رسول کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ طریقہ ان کا ہے ہی نہیں۔ کیا طریقہ ہے پھر؟ طریقہ یہی ہے کہ جو بات آدمی 2 لوگوں کے بیچ میں بولتا ہے وہی بات 2000 کے بیچ میں بول کے دکھائے، یہ مومن کامل کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل سے پہلے تو پکڑنے کے لیے شہید کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب پہنچ نہیں سکے تو بولے کہ دیکھو 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 ہمیں مارنے کا بھاڑنے کا کوئی وچار نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا خیال نہیں ہے، کیوں آپس میں ہم خون بہاتے، بس ایک کام کریں ابن زیاد کے پاس آپ چلے، وہاں پر چل کر کچھ سمادھان کی راہ نکالتے ہیں، کچھ صلح کرتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرا بھی تو قتل و غارت کا ارادہ نہیں ہے، جب میرے ساتھ 40,000 لوگ تھے میں نے تب بھی حملہ نہیں کیا تھا، اب اکیلا ہوں تو اب کہاں سے میں مار پیٹ کا کام لوں گا، میں اب کہاں سے مسلمانوں کا خون بہاؤں گا، لیکن اب جب تم نے مجھ پر حملہ کیا تو اپنے بچاؤ میں کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ بولے چلے، وہی انہوں نے مکاری کی تھی، مسلم بن عقیل چلے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا یہ چالو چلے ہیں۔ وہاں پہ ابن زیاد نے اپنے لوگوں کو بٹھا رکھے تھے کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل آئے ان کو شہید کر دینا ہے۔ پھر یہی ہوا، مختصر آئے، آمنے سامنے بات چیت ہوئی، یہ سب ہوا۔ وہاں پر عمرو بن سعد بھی تھا۔ مسلم بن عقیل نے کہا عمرو بن سعد سے کہ مجھے تیرا کچھ پرائیویٹ کام ہے، مجھے کچھ باتیں کرنی ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا میں تو سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ بھئی یہ تیرا رشتہ دار ہے، سن لے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں مسلم بن عقیل معاملہ پہچان گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اندر میں گئے دروازے بند، وہاں پہ لوگوں کو کھلی ننگی تلوار کے ساتھ دیکھا، اب کوئی ساتھی بھی نہیں۔ کوفہ والوں نے تو پہلے چھوڑ دیا، بچے تو بالکل چھوٹے ہیں اور بالکل سارے حالات یہ مخالف ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ گئے کہ اب تو شہادت ہی ہونی ہے، اب تو بس شہید ہی ہونا ہے۔ اسی لیے انہوں نے عمرو بن سعد کو کہا کہ کیونکہ آپ کو وہ رشتہ دار ہوتا تھا، یہ چچا اس میں ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ تیرا کام ہے، ایک پوشیدہ کام ہے پرائیویٹ میں، تو تھوڑا مجھے مل۔
ابن زیاد نے کہا چل بھائی سن تو لے، دیکھ لیں گے پھر کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ گئے، بولے میرے 3 کام ہیں۔ اب دیکھیں اس حالت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلا کام ابن عمرو بن سعد سے یہ کہا کہ میں نے کوفہ والوں سے غالباً 700 درہم ادھار لیے تھے، مجھے شہید کرنے کے بعد وہ درہم چکا دینا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ آیا کچھ سمجھ میں آیا؟ مکہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ، کوئی پردیس میں ہے، وہاں پہ ضرورت کے مطابق انہوں نے کچھ درہم کوفہ والوں سے ادھار لیے تھے جو آپ کے مرید اور بیعت ہوئے تھے۔ جب لگا کہ اب تو میری موت قریب آ گئی، مجھے شہید کر دیا جائے گا، سب سے پہلی وصیت یہ کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، تو میرا رشتہ دار ہوتا ہے، میرے مرنے کے بعد وہ قرض میرا اتار دینا۔ اور یہاں پہ یہیں پہ رہتا ہے، پاس والے کرانے کی دکان سے مال لیا ہوا ہے، اب کیسے اس کو پیسے بھلا کر کھا جانا، اور ایسا کھانا کہ ڈکار بھی نہیں لینی۔ اب کون سا طریقہ اپنانا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 500 روپے باقی ہیں، بولتا ہے 2 دن میں دیتا ہوں، 2 دن کے 2 سال نکل جاتے ہیں۔ اب کوشش تو یہی رہتی ہے کہ سامنے والا بھول جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا۔ بھول جانا الگ چیز ہے، معاف کرنا الگ چیز ہے۔ اور پھر کئی مرتبہ انسان بھولتا نہیں ہے، معاف بھی نہیں کرتا، بس تمہاری شرم کی وجہ سے تم سے مانگ نہیں سکتا ہے، تو وہ مانگ نہیں سکتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سب معاف کر دیا ہے۔ اور یہ بھائی یہ سمجھتا ہے وہ مانگے تو آپ سو باقی۔ اور یہ ہے حسینی ہے یہ۔ حسینی کیا فرما رہے ہیں مسلم بن عقیل کہ یہ پردیس میں نے یہ لیے ہوئے ہیں روپے، وہ واپس لوٹا دینا، یہ ادھاری میری لی ہوئی ہے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ میرے کو مرنے کے بعد میری جو لاش وغیرہ ہو، جو جسم مبارک ہو، اس کو مکے کی طرف واپس بھیج دینا، وہاں پہ وہ لوگ دفنائے دیں گے، کفنائیں گے۔ اور تیسرا یہ کیا کہ کسی کو بیچ کر امام حسین کو یہ خبر دے دیا جائے کہ جو مسلم بن عقیل نے خط میں جو لکھا تھا اس سے معاملہ بالکل الگ ہو گیا ہے اور یہ مجھے شہید کر دیا ہے، وہ بھی خبر پہنچا دینا۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا، اب ساری باتیں تو پھر نہیں بیان کر رہا، پھر ان دونوں کی کیا بات ہوئی۔ اب یہ وصیت جو میں جو بتانے تھی بتا دیا۔ بہرحال آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور چونکہ آپ ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں، لہٰذا اس میں سے جو ہمیں عمل کرنا ہے وہی چیزیں ہم وہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ باپ کو اس طرح سے شہید کیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ کیا کہیں اب اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آدمی سوچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح کے لوگ اس وقت تھے اور کس طرح کے پھر آج بھی کیسے لوگ ہوں گے۔ بہرحال غم تو ہوتا ہے انسان کو۔ اب یہاں سے یہ واقعہ ہوا ذوالحجہ میں، 3 ذوالحجہ کو، اور وہاں پہ امام حسین نے اپنے رفقا اور مکہ شریف میں جب آپ تھے تو انہوں نے پھر خط دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ بیعت کے لیے اتنا کہہ رہے ہیں، اب نہ بولنے کی کوئی وجہ بھی نہیں مل رہی، اور شہادت کے تعلق سے لوگوں کا علم تو تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی سفر میں شہادت ہوگی اور وہ وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا وہ یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جانا ہی ان کی شہادت کا واقع ہوگا۔ بہرحال آپ نے جانے کا جب ارادہ ظاہر فرمایا، اور جب خط ملا مسلم بن عقیل کا کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے اور اتنے لوگ آپ پر فدا ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت مولا علی اور اہل بیت کے محب لوگ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے کہا کہ اب تو جانا پڑے گا مجھے، اب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو اب میں کیسے نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بار بار امام حسین کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ اے نواز رسول، اے ابن رسول اللہ، آپ مت جائیے، ان لوگوں کا بھروسہ آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس خط آ گیا ہے
لیکن انہوں نے امیر المومنین علی المرتضیٰ کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کا بھی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ابھی آپ کچھ دن وقت تک رک جائیے اور دیکھیں کہ ابھی بھی کیا وہ چلتا ہے اور آگے والے سچویشن کیا کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ خیر جو ہونی ہے وہ ہونی ہے، اصل بات وہی ہے جب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ پھر ہو کر رہتا ہے، آپ پھر نہیں مانے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرا کوئی طریقہ اختیار کیجئے، آپ نے وہ بھی منظور نہیں فرمایا اور کہا کہ چلو اب چلنا ہی ہے۔ جب دنیا بھر کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ شریف آ رہے تھے اور مکہ میں بالکل حج کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ 8 ذو الحجہ ہجری 60 میں امام حسین مکہ شریف چھوڑ کے نکل گئے اور آپ کے ساتھ 82 لوگ تھے، گھر والے مرد عورت مل کر 82 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ چلتے رہے، اب راستے میں لوگ مختلف ملتے رہے۔ ایک کوفہ والا ملا راستے میں، مختصر جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ کوفہ والے ملے، بولے کیا معاملہ ہے، کوفہ والوں کا کیا حال ہے اور کیا وہ سچویشن ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کیسی بات ہے؟ بولے آپ چھوڑ دیجئے، آپ پلٹ واپس چلے جائیں کہ وہ محبت تو آپ سے کرتے ہیں لیکن حالات کا نام لے کر تلواریں جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ آپ کو پلٹ جانا چاہیے۔ امام حسین نے کہا نہیں، اب نکل گئے ہیں، ہم چلتے ہیں، آگے چل کر دیکھیں گے کچھ ایسا کوئی صورتحال ہوئی۔ بہرحال آگے چل کر کیا ہوا اور کس طرح سے واقعات آگے رونما ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آنے والی محفلوں میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حسینی کردار والا بنائے اور یزید کے کالو کرتوت اور یزیدیوں کے کالے کارنامے ہمیں نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔